السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اور یہ دنیا کی زندگی دل لگی اور کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور بلا شبہ آخرت کا گھر وہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش لوگ جانتے ہوتے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، میں آپ کو ایک سب سے بڑا، سب سے اہم مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اللہ دنیا میں بھی بڑا نفع دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بڑا نفع دے گا، اور آپ انشاءاللہ الرحمن زندگی میں کبھی پچھتائیں گے نہیں۔ کہ ہم اس مجلس میں گئے تھے تو ہمارا وقت ضائع ہوا، نہ جاتے تو ہم کسی اور اہم چیز میں اپنا وقت لگا لیتے۔ انشاءاللہ زندگی میں آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ ہم سب کی یہ زندگی جو ہم اللہ کی زمین پر بسر کر رہے ہیں، یہ ہماری حقیقی زندگی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہماری حقیقی زندگی وہ ہے جو اس دنیا والی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ دنیا والی زندگی زیادہ سے زیادہ بھی ہو گئی تو 100 سال کی ہو جائے گی، 125 سال کی ہو جائے گی۔ اس سے اوپر جاتا ہوا آج کے دور میں نے تو نہیں کوئی سنا۔ اور وہ جو حقیقی زندگی ہے، وہاں موت کو اللہ نے ذبح کر دینا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ یہ دنیا اور اس دنیا کا سارے کا سارا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں، حقیقی زندگی کے مقابلے میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا منہا شربۃ ماء۔ اگر دنیا کی قیمت اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو رب العالمین دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتے، سارے کافر پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جاتے۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کافروں کو
وافر اور کھلا پانی ملا ہوا ہے. دنیا کی ہر نعمت اللہ نے کافروں کو عطا کی ہوئی ہے. اگر ایک مچھر کے پر جتنی قیمت ہوتی نا تو ان کو گھونٹ بھی نہ ملتا پانی کا. اس کا مطلب ہے پروردگار کی نظر میں یہ دنیا ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ گھٹیا اور حقیر ہے. ہمارے ہاں مچھر کا پر کوئی فری میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کسی کے بستر پر پڑا ہو, گھر میں پڑا ہو, وہ اس کو وہاں بھی برداشت نہیں کرتا, جھاڑ کر گھر سے باہر نکالنے کی فکر میں ہوتا ہے. اتنا بے قیمت, بے حیثیت اور گھٹیا ہے ہم سب کی نظر میں مچھر کا پر, اور دنیا اللہ رب العالمین کے ہاں اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے. جس دنیا کی خاطر ہم جھوٹ بولتے ہیں, رشوتیں لیتے ہیں, خیانتیں کرتے ہیں, رشتہ داریاں توڑتے ہیں, نمازیں چھوڑتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, دنیا کی ہر برائی اس میں ہم حصہ لیتے ہیں. کس کی خاطر؟ دنیا کی خاطر. اور دنیا کی قیمت کیا ہے؟ ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے, ہر بندہ جانتا ہے ہم میں سے کہ اس دنیا میں جو فوائد, جو منافع, جو آسائشیں, سہولتیں اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہوئی ہیں نا, وہ میں نے استعمال کرنی ہی کرنی ہے. میں ان نعمتوں میں سے, ان فوائد میں سے کوئی چھوڑ کے دنیا سے جانے والا نہیں ہوں. اور جو رب نے میرے مقدر میں لکھی نہیں, میں جو مرضی کر لوں, جہاں مرضی چلے جاؤں, وہ مجھے حاصل ہونے والی. یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ ہر بندہ جانتا ہے, ہر بندے کو پتہ ہے. کب کا لکھا ہوا ہے یہ؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا. آسمان بھی نہیں تھے, زمینیں بھی نہیں تھی, قلم کو پیدا کیا ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے. ایک دوسری صحیح حدیث میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلی مخلوق جو اللہ رب العالمین نے بنائی, پیدا کی, وہ قلم ہے. قلم کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تھا اور اللہ کی کوئی مخلوق نہیں تھی. سب سے پہلی مخلوق قلم بنی. قلم بنا کر اللہ نے حکم دیا, اکتب, لکھ دے. قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا جو کچھ ہونے والا ہے نا قیامت تک سارا لکھ دے. رب العالمین کا علم تھا, وہ علام الغیوب تھا. اس نے ایک ایک ذرہ جو تھا نا کائنات میں ہلنے والا, ہونے والا, وہ سارا کچھ قلم سے کیا کر دیا؟ لکھوا دیا. یہ جو آج آپ کے اس مرکز میں پروگرام ہو رہا ہے, یہ بھی اس وقت کا رب العالمین نے لکھا ہوا تھا. اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, ان سب کے نام بھی رب کو پتا تھے, اور وہ بھی اس وقت کے لکھے ہوئے ہیں اللہ نے. اور جو میں لفظ بول رہا ہوں نا, اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا میں نے اگلا لفظ کیا بولنا ہے, لیکن رب کو ان سارے لفظوں کا بھی پتا تھا کہ اس نے لفظ کیا بولنے ہیں. رب نے وہ بھی لکھا ہوا ہے. اور اس وقت کی میری اور آپ کی روزی بھی لکھی ہوئی ہے, اور دنیا کا ہر فائدہ جو میں نے اور آپ نے اٹھانا ہے اس وقت کا رب نے لکھا ہوا ہے. اس کو کوئی تبدیل, یہ پتہ ہے ہم کو نا, سب کو. میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں, آپ کی بات نہیں کرنے لگا, میں ساری مسلمان امت کا رونا رونے لگا ہوں آپ کے سامنے. اللہ اکبر. یہ دنیا کی زندگی, جو اس دنیا کی آسائشیں, ساز و سامان,
جو ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ کم تر گھٹیا اور حقیر ہے. جس زندگی نے زیادہ 100 سوا 100 سال ہونا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے رب نے، اس زندگی کی خاطر، اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم کتنا وقت صرف کرتے، کتنی صلاحیتیں لگاتے ہیں. یہ دنیا کی ساری عمر، دنیاوی زندگی کی ساری عمر کلمہ پڑھنے والے اللہ کی قسم اپنا بچپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، سارا کچھ اس لیے صرف کرتے ہیں میری کیا بہتر ہو جائے، دنیا اچھی ہو جائے، دنیا بہتر ہو جائے، اسی لیے ہوتا ہے نا سارا کچھ. اور وہ زندگی جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، اس زندگی کے لیے 1.5-2 ارب کلمہ پڑھنے والے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں کر رہے، ایک ٹیڑی پیسے کا. یہ ٹکے کی زندگی نہیں، اس کے لیے ساری عمر وقف، دن بھی وقف، رات بھی وقف، سردی بھی وقف، گرمی بھی وقف، ساری صلاحیتیں وقف. اور اس زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ ہمارے پاس وقت ہے، نہ ہماری سوچ ہے کہ ہم نے اس زندگی کو بہتر کرنا ہے. اور میں اللہ وجہ البصیرت کہتا ہوں، ہمیں اس زندگی کی بہتری کا مطلب اللہ کی قسم نہیں آتا، مطلب بھی نہیں آتا کہ اس زندگی کی بہتری کا مطلب کیا ہے. ہمیشہ والی جو اصلی حقیقی زندگی ہے نا، اس کو بہتر بنانے والی اللہ کے آسمان کے نیچے رب کی زمین پر صرف ایک چیز ہے، دوسری کوئی نہیں. ہماری اصلی زندگی کو، حقیقی زندگی کو بہتر بنانے والی کتنی چیزیں ہیں کائنات میں؟ صرف ایک، صرف ایک. اس کا نام ہے میرے بھائیو ایمان. اس ایک چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان. میں ایک مثال دیتا ہوں، بات ذہن میں بیٹھ جائے گی انشاءاللہ. پروردگار ساری دنیا کی دولت سب سے لے کر ایک بندے کو دے دے، اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے. یہ والا بندہ جس کو ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے رب نے دے دی، یہ اس دولت سے مسجدیں بنا دے، مدرسے بنا دے، یتیم خانے بنا دے، بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنا دے، ہسپتال بنا دے، فری ڈسپینسریاں بنا دے. دنیا کی ساری دولت فلاح انسانیت کے نیک سے نیک اور اچھے سے اچھے کاموں میں خرچ کر دے، اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھے. اور ایک ٹیڑی پیسہ بھی ساری دنیا کی دولت کا کسی گندے کام میں خرچ. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، اگر اس کے پاس ایمان نہ ہوا، ساری دنیا کی دولت نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے آخرت بہتر ہو جائے گی؟ ساری دنیا کی دولت سے بھی نہیں بہتر ہونی وہ آخرت. چلو دولت نہیں کی، اور شے آپ کے ذہن میں ہے، ایمان کے بجائے وہ چیز انسانوں کے پاس ہو تو آخرت بہتر ہو جائے. کوئی شے نہیں ہے دنیا میں، ایک چیز ہے ایمان. اور یہ میرے لفظ نہیں، یہ آپ کی سوچ نہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، تم جنت میں داخل ہو سکتے ہی نہیں جب تک تم کیا نہ بن جاؤ، مومن نہ بن جاؤ. وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے کئی لوگ، اوپر نہ دیکھیں گے جنتیوں کو اور کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. جنت والو، جو پانی رب نے تمہیں دیا، جو رزق عطا کیا، تھوڑا سا نیچے بہا دو، ہم بھی چکھ لیں. ایک لمحے کے، ایک ذرے کے برابر حصے کے لیے ہمیں سکون نہیں ہے، عذاب ہی عذاب ہے، تھوڑا سا چکھ لیں. جواب کیا ملے گا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ نے جنت کا پانی اور جنت کا رزق کا
کسی کافر کو جنت کی کوئی نعمت، جنت یہ کن کے لیے؟ ایمان والے۔ اور آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کے بہتر ہونے کا مطلب بھی صرف اور صرف یہ ہے کہ بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، اور مطلب تو کوئی نہیں ہے اس کا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جسے جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے، اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی ہمیشہ والی۔ میرے بھائیوں، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، یہ ایمان جو ایک چیز ہے رب کی زمین پر انسانوں کی ہمیشہ والی زندگی کو سنوارنے والی، بہتر کرنے والی، 2.25 ارب مسلمانوں کو اس ایمان کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ ایمان کہتے کس کو؟ کن کو نہیں پتہ چلا؟ ہندوؤں کو نہیں، یہودیوں کو نہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت، اہل حدیث، عاشقان، غلامان، صدقے واری، قربان کے نعرے لگانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مسلمانوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی 99% آبادی ایسی ہے جو اسلام ایمان کی الف اور بے بھی نہیں جانتے۔ 99% مسلمان، دوسرے نہیں، الف بے بھی نہیں ایمان کا پتہ۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو، ایمان کا نہیں پتا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو نہیں پتا، نہیں پتا۔ سنیں میں آپ کو ایمان سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ یاد کرنا ہے اس کو، اتنے آسان لفظوں میں انشاءاللہ کبھی آپ کو کسی نے سمجھایا نہیں ہوگا جتنے الفاظ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ 3 نظریے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس ایمان کے متعلق کہ ایمان کیا ہے۔ اس کے جواب میں کتنے نظریے ہیں؟ 3، اور تینوں کے تینوں ہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہیں اور غلط ہیں۔ مسلمان جن کو ایمان سمجھتے ہیں نا، قسم اللہ کی وہ ایمان ہے ہی نہیں، وہ ایمان ہی نہیں۔ سنیں، تھوڑا تھوڑا میں تعارف کرواؤں گا تینوں نظریوں کا، پھر آپ کو ایمان کی سمجھ آ جائے گی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے آپ کو مثالیں دینی ہیں 2-3 اور میری بات ختم ہو جائے گی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ 99% کلمہ پڑھنے والوں کو ایمان کی الف بے نہیں آتی، یہ صحیح دعویٰ کیا ہے یا میں نے مبالغہ کیا ہے؟ پہلا نظریہ یہ ہے، صحیح بخاری شریف کی ایک شرح ہے فیض الباری، فیض الباری میں لکھا ہوا ہے، میں نے اپنے پاس نہیں بنایا، نہ میں کسی پر بہتان باندھتا ہوں، نہ جائز سمجھتا ہوں۔ ہوا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء به وان لم یقر بلسانہ۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ اللہ کا سچا اور برحق دین ہے۔ جس نے اپنے دل سے تصدیق کر دی نا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں دنیا میں وہ اللہ کا برحق سچا دین ہے، بس یہ بندہ کیا بن گیا؟ اتنی چیز سے مومن بن گیا۔ وَإِن لَمْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اقرار نہ بھی کرے، کلمہ نہ بھی پڑھے تو کیا ہے؟ مومن ہے۔ مطلب ہے مومن بننے کے لیے نہ زبان سے کوئی لفظ ادا کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی عمل کی ضرورت ہے، صرف دل کی تصدیق، یہ ایمان ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ اور اسی عقیدے اور اسی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی شخصیت، معروف ہستی، نام نہیں لوں گا کسی کا انشاءاللہ میں، اس نے یہاں تک کہہ دیا ایمان ابلیس و ایمان ابی بکر سوا، ابلیس اور ابو بکر کا ایمان برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ ابو بکر کے دل میں بھی تصدیق ہے کہ اسلام سچا ہے، ابلیس بھی دل سے تصدیق کرتا ہے کہ اسلام سچا ہے، برابر ہیں دونوں ایمان میں۔ میرے بھائیوں، یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے، غلط ہے۔ صرف 2 آیتیں پڑھوں گا، بہت سی آیتیں ہیں، نوٹ کر لیں یہ حوالہ، سورہ الانعام کی 114 نمبر آیت ہے۔ فرمایا رب العالمین نے والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب
دی یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اہل کتاب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی سوچ فکر نہیں ہے، وہ ان کے اپنے خیالات، وہ ان کے آباء و اجداد کا طریقہ، وہ ان کے رب کی طرف سے اتارا ہوا حق اور سچ ہے۔ کون جانتے؟ کون جانتے؟ اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ، یہودی عیسائی اہل کتاب ہیں۔ اللہ نے کہا وہ جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کو سنا رہے ہیں وہ رب کی طرف سے اتارا ہوا حق اور سچ ہے، علم ہے ان کو۔ سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت میں رب العالمین نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسلام کو، محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دنیا میں جس طرح کسی انسان کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا، ایسے ہی اہل کتاب کو اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری نبی ہونے میں کوئی شک، یقین ہے ان کو۔ یہودیوں کے دل میں بھی یقین ہے، عیسائیوں کے دل میں بھی یقین ہے۔ تو کیا خیال ہے، یہودی اور عیسائی مومن بن گئے؟ مان لینا چاہیے انہیں مومن؟ کیوں نہیں ماننا چاہیے؟ اگر دل سے یقین کا نام، دل سے تصدیق کا نام ایمان ہے تو دل سے تصدیق تو یہودی بھی کرتے تھے، عیسائی بھی کرتے تھے، اور گواہ آسمانوں والا رب ہے اور گواہی لکھی ہوئی قرآن میں ہے، جس سے بڑی اور سچی گواہی کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں غلط ہے اللہ کی گواہی؟ اگر یقین کے باوجود، تصدیق کے باوجود وہ مومن نہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ نظریہ ہی کیا ہے، غلط ہے۔ کہ بندہ دل سے یقین کر لے، دل سے تصدیق کر دے تو کیا بن جاتا ہے؟ نظریہ ہی باطل ہے، غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ ورنہ یہودیوں عیسائیوں کو مومن ماننا پڑے گا اگر یہ نظریہ صحیح ہے۔ دوسرا نظریہ، یہ جو نظریہ تھا نا پہلا میں نے سنایا، یہ ہے دنیا میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے چند بڑے بڑے لوگوں کا، منطقی، فلسفی، بہت بڑے بڑے مؤلفین، ان کا نظریہ ہے، چند لوگوں کا، یہ عام اکثریت کا نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا ہے نا، یہ ہماری لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم میں سے 99% لوگوں کا نظریہ ہے۔ یہ دوسرا جو ابھی سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دے تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن۔ دل کی کیفیت جیسی مرضی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، عمل ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مومن ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، جس نے پڑھ لیا وہ پکا مومن بن گیا۔ یہ نظریہ ہے ہماری اکثر عوام مسلمانوں کا۔ میرے بھائیوں، یہ نظریہ بھی باطل ہے اور غلط ہے۔ سنیں، سورہ نور کی 47 نمبر آیت ہے، جلدی جلدی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے کہا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور اطاعت کا دعویٰ یہ کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اللہ کہتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حالانکہ وہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، لیکن اللہ کہتے ہیں ایمان والے۔ کیوں کہا ایمان والے نہیں؟ بیچ میں لفظ ہیں، وہ میں آخر میں سناتا ہوں انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی 8 نمبر آیت ہے شروع میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ، دعویٰ ہے ہمارا اللہ پر بھی ایمان اور آخرت پر بھی۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والے کوئی نہیں۔ اگر صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن بن جاتا ہوتا تو اللہ ان کو کہتا یہ ایمان والے نہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
वमा उलाइका बिल मुमिनीन कहता रब ने। इससे भी बड़ी मिसाल, अब्दुल्ला बिन उबई कलिमा पढ़ता था कि नहीं हैं? पढ़ता था। उसके सैकड़ों साथी थे जो कलिमा पढ़ते थे मदीना तैयबा में। मर गया ये, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक कमीज इसे पहना दिया, अपना मुबारक लुआब इसके मुंह में डाल दिया, अपने मुबारक हाथों से कब्र में उतार के दफना दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल कर दिया। गौर करना, 84 नंबर आयत है सूरह तौबा की, वला तुसल्ले अला अहादिम मिनहुम माता अबदा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो आपने इसका जनाजा पढ़ा दिया अब्दुल्ला बिन उबई का, आइंदा इन मुनाफिकों में से कोई मरे किसी का जनाजा नहीं पढ़ाना। वला तकुम अला कब्रे ही, किसी की कब्र पर भी खड़े नहीं होना। वजह क्या है? इन्नहुम कफारू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फासिकून। इन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ कुफर किया, ये काफिर हैं, इनको मौत आई है तो ये नाफरमान है अल्लाह के और उसके रसूल के। कलिमा पढ़ता था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसे ईमान वाला समझा, माना, इसलिए जनाजा पढ़ाया, इसलिए जनाजा पढ़ाया ना, आप ईमान वाला समझते थे उसे। लेकिन अल्लाह ने काफिर कहा। अल्लाह ने क्या कहा? इनको काफिर हैं ये। इससे मालूम अगर कलिमा पढ़ना काफी होता तो अल्लाह काफिर कहता है इन्हें। ये नजरिया भी बातिल है। तीसरा नजरिया ये है, दुनिया भर में 2.25 अरब मुसलमानों की मस्जिदों के इमामों और खतीबों का, 99% इमामों और खतीबों का, आप हैरान होंगे, कितने फीसद? 99% इमामों और खतीबों का अल्लाह की कसम नजरिया है ये। क्या? ये तीसरा नजरिया जो मैं सुनाने लगा हूं कि ईमान क्या है। ये देखें, मैं बता रहा हूं मुसलमानों की बात, क्या इनको ईमान का पता? ईमान का नहीं पता। ये नजरिया क्या है? वो कहते हैं दिल से बंदा तस्दीक कर दे कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा और बरहक दीन है, और जुबान से कलिमा पढ़ ले। दोनों चीजें क्या हो जाएं? इकट्ठी हो जाएं तो बंदा क्या बन जाता है? ईमान वाला। पहला नजरिया था सिर्फ दिल की तस्दीक, दूसरा नजरिया था सिर्फ जुबान का इकरार, और तीसरा नजरिया क्या? दोनों चीजों का मजमुआ। दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएं तो बंदा पक्का मोमिन है। मेरे भाइयों, ये नजरिया भी गलत है। सिर्फ एक दलील दूंगा, हसन दर्जे की हदीस है तिरमिज़ी शरीफ में। मैं जो बिल्कुल ज़ईफ़ हदीस है ना उसको सुनाने का कायल नहीं हूँ, हसन हदीस है। हदीस का नंबर नोट कर लें, लंबी हदीस है, मैंने सिर्फ आखिरी चंद लफ्ज़ सुनाने हैं आपको। 2733 नंबर हदीस है तिरमिज़ी शरीफ में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 यहूदी आए, आकर कहते हैं 9 निशानियां बताओ हमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 की 9 निशानियां बता दी। उनको पता था 9 निशानियों का, उनकी किताबों में लिखा हुआ था। ये भी उन्होंने पढ़ा था कि ये नबी के अलावा कोई बता। जब अल्लाह के नबी से सुनी ना 9 निशानियां, कहने लगे नशहादो अन्नका नबीयुन, ए मोहम्मद हम शहादत देते हैं आप अल्लाह के। किन्होंने कहा? यहूदियों ने कहा हम शहादत देते हैं आप अल्लाह के नबी हो। क्या मतलब? उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का जुबान से इकरार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और इनके दिल में इस्लाम के बरहक होने का और मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्लाह का सच्चा और आखिरी नबी होने का यकीन था कि नहीं? यकीन भी था, जुबान से इकरार भी कर लिया। दोनों चीजें इकट्ठी हो गई कि नहीं? मोमिन मान लिया रसूलुल्लाह ने इनको, बन गया मोमिन। हैं? क्या कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ये लफ्ज हैं जहां से ईमान समझ आता है। फरमाया फमा यमनउकुम अन तत्तबिऊनी, ओ यहूदियों, अगर तुम मेरे नबी होने की गवाही देते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करने में तुम्हें रुकावट क्या है? फिर मेरी इत्तिबा क्यों नहीं करते? मेरे नक्शे कदम पर क्यों नहीं चलते? क्या साबित हुआ इससे? दिल में यकीन भी हो, जुबान से इकरार भी हो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा भी हो, तो फिर बंदा क्या बनता है? मोमिन। फिर बंदा मोमिन बनता है। अब आप 3 मिसालें और मेरी बात खत्म इंशाल्लाह।
غور سے سننی ہے مثالیں، یہ مسئلہ اب آپ کو سمجھ آنا، پہلے کوئی نہیں آیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کسی نے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو آپ کی مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ کہتی ہیں کانا فی محنت اہل ہی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والیوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ گھر والیوں کا کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے کون؟ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر والیوں کے کام کاج کیا ہوتے ہیں؟ کیوں بھئی کیا کام کاج ہوتے ہیں؟ برتن دھونا، کپڑے دھونا، جھاڑو دینا، یہی کام ہوتے ہیں نا گھر میں، اور کیا کام ہے؟ اللہ کے نبی یہ کام کرواتے تھے ازواج مطہرات کے ساتھ۔ آج آپ کر کے دیکھیں، سب سے پہلے ماں بولے گی، پھر باپ بولے گا یہ رن مرید ہو گیا ہے، رن مرید ہو گیا، یہ بیوی دے تھلے لگ گیا ہے، ہر طرف سے تانوں کی بشار شروع ہو جائے گی، بیوی دے تھلے لگا ہے تو رن مرید ہو گیا۔ قسم ہے اللہ کی، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ یہ کام کرتے تھے، آر نہیں ہے، عیب نہیں ہے یہ۔ اچھا میں مسئلہ اور سمجھانا چاہتا ہوں، مثال اور دے رہا ہوں، یہ مثال نہیں ہے، یہ تو ویسے بات آ گئی بیچ میں۔ جب اذان ہو جاتی نا، اذان، توجہ کرنا میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام چھوڑ دیتے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے۔ ہماری ماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ایسا لگتا جیسے ہم اللہ کے نبی سے کوئی اجنبی لوگ ہیں۔ اجنبیوں جیسا رویہ اللہ کے نبی کا ہمارے ساتھ اذان سننے کے بعد ہو جاتا۔ آپ کا سارا دھیان اور توجہ، ساری مصروفیت، ہر چیز کو چھوڑ کر کس کی طرف؟ نماز کی طرف۔ سفر میں ہوتے امام الانبیاء بلال کو کہتے اذن یا بلالو ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، سکون ملتا ہے۔ بیمار ہو گئے کائنات کے امام، شدید تکلیف ہے، شدید تکلیف ہے، بے ہوش ہو گئے، زور کا وقت تھا، کچھ دیر بعد ہوش آیا، ہوش آتے ہی سب سے پہلا لفظ زبان پر تھا صلی الناس، ہو کیا جماعت ہو گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں لا ہم ینتظرونک، نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے، جماعت نہیں ہوئی ابھی۔ امام الانبیاء نے پانی منگوایا، اٹھ کر بیٹھ گئے، غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر ہوش آیا، تو ہوش آتے ہی پوچھا اصلی الناس، ہو جماعت ہو گئی، لوگوں نے با جماعت نماز پڑھ لی؟ جواب ملا نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ دوبارہ پانی منگوایا، بخاری کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں، یقین نہیں آتا نوٹ کر لیں حوالہ، صحیح بخاری کتاب الاذان 687 نمبر حدیث ہے، اس کے آخری لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ دوبارہ غسل کیا، اٹھ کر نماز کے لیے جانے لگے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، تیسری مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ جو انسان بار بار بے ہوش ہوتا ہے وہ معمولی سی تکلیف پر ہوتا ہے؟ ہاں یہ کوئی تکلیف اللہ کی قسم معمولی نہیں تھی، شدید تکلیف تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ ہوش آیا نا، کچھ افاقہ، تکلیف کی شدت میں کمی محسوس کی، آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ ایک کندھے کو حضرت عباس، دوسرے کو حضرت علی رضی اللہ عنہما نے سہارا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد لے جا رہے ہیں اور دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور لینیں بڑھ رہی ہیں۔ اتنی سخت نہیں تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں، آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے، گھسٹتے ہوئے پاؤں لے کے مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کون جا رہا ہے؟ جس کی زندگی کی اللہ نے ساری کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، جو جنت میں سب سے بلند مقام، مقام محمود پر فائز ہوں گے، جن کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کو نماز کی اتنی فکر، نماز کی اتنی فکر۔ اور میرے بھائیوں، میرا موٹا سا سوال ہے، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، توجہ کرنا۔ آج
21-22 کروڑ مسلمان ہیں پاکستان میں، دنیا میں 2.25 ارب کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا ہے جس کے کان میں اللہ اکبر کی آواز نہ پہنچتی ہو؟ ہاں، قدم قدم پر مسجدیں ہیں، سپیکر لگے ہوئے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، آواز پہنچتی ہے۔ دیانتداری سے بٹانا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ ہمارے معاشرے میں، محلے میں، بستی میں، آبادی میں کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں اذان سننے کے بعد، کتنی مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، کتنی منڈیوں میں چلتا ہوا کاروبار دنیا کا رک جاتا ہے، کتنے گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ دفاتر ہیں جن دفاتر کے اندر بیٹھے ہوئے لاکھوں لوگوں کا عملہ وہ اپنا کام چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ ہمارے محلوں میں کتنے ٹیوشن سینٹر ہیں، کتنے پرائمری اور مڈل سکول ہیں، کتنے ہائی سکول ہیں، کتنے کالج اور یونیورسٹیاں ہیں جہاں اذان سن کر دنیا کا سسٹم رک جاتا ہے اور نماز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، کتنے بچے مسلمانوں کے، خاندان مسلمان، سکول ٹیوشن سینٹر مسلمانوں کے، دکانیں بازار مارکیٹیں مسلمانوں کی، استاد مسلمان، پروفیسر مسلمان، لیکن اذان سن کر کسی کے کان پر جوں تک۔ ہمارا معاشرہ یہ بے نمازوں سے اٹا پڑا، خاندانوں کے خاندان، بستیوں کی بستیاں، اللہ کی قسم شہروں کے شہر بے نمازوں سے بھرے پڑے، ایک بھی نماز نہیں پڑھتے۔ میں مثال اس لیے دی ہے، یہ جتنے بے نماز ہیں، توجہ کرنا، جتنے بے نماز ہیں ہمارے معاشرے میں، میں حسن ظن رکھتا ہوں سب کے بارے میں، ان کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے نا، یقین ان کے دل میں، اور زبان سے سارے ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں؟ یار دل میں یقین تو یہودیوں کے بھی تھا، عیسائیوں کے بھی تھا، زبان سے اقرار کرنے والے لوگ اللہ کی قسم ان میں بھی موجود تھے، اتباع وہ بھی نہیں کرتے تھے نبی کی اتباع ہم نے بھی۔ وہ یہودی کا یہودی اور میں مومن، ٹھیک ہے یہ؟ ہاں، وہ کیوں یہودی؟ ان کا قصور بتائیں مجھے، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یقین، ان کے یقین کی گواہی رب نے قرآن میں دی، نبی کے سامنے انہوں نے محمد الرسول اللہ کے رسول ہونے کا اقرار کیا، صرف اتباع نہیں کی اللہ کے نبی کی، وہ ہو گیا کافر، وہ رہ گئے یہودی کے یہودی، وہ رہ گئے عیسائی کے عیسائی۔ اور وہی کام میں نے نہیں کیا، جتنا ایمان ان کا تھا یقین والا اور اقرار والا وہی میرا ہے۔ اتباع انہوں نے بھی نہیں کی، اتباع میں نے بھی نہیں کی، وہ اتباع نہ کریں تو کافر، میں اتباع نہ کروں تو مومن کیوں؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی دیانتداری ہے؟ صحیح بتائیں مجھے، کیا فرق کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آیا، اللہ کی قسم نہیں سمجھ آیا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ مجھے سمجھا دیں کیا فرق ہے ان میں؟ وہ کیوں کافر ہے اور ہم کیوں مومن ہیں؟ بتائیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری مثال دیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، میں امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کی قسم آپ کی بات نہیں کر رہا۔ میں یہ مثال اس لیے دی ہے، میں حسن ظن رکھتا ہوں سب کے بارے میں، مجھے یقین ہے یہ جتنے بے نماز ہیں نا، ان کو اگر ایمان کی سمجھ ہوتی نا کہ ایمان ہوتا کیا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے ہماری مسیتیں چھوٹی پڑ جاتی، ہمیں اور مسیتیں بنانے کی ضرورت پڑتی ہے اپنے محلوں میں، مسجدیں بھری ہوتی۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، ایمان کی علم پہ بھی نہیں آتی، ایمان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ایمان، انہوں نے ایمان کیا سمجھا ہوا ہے؟ یا عبداللہ بن ابی والا یا یہودیوں عیسائیوں والا ایمان تو ان کے پاس وہی ہے۔ دوسری مثال دیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، میں نے کسی کا نہ نام لینا ہے نہ میں کسی پر تہمت لگا رہا ہوں۔ حجۃ الوداع میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ آپ سے کروانا ہے، آپ نے کرنا ہے۔ 10 ذوالحجہ کا دن ہے، پروردگار نے منا کے میدان میں کھڑے امام الانبیاء پر آیتیں نازل کی قرآن کی، سورہ بقرہ کی آیتیں 275 سے لے کر 280 تک آیتیں نازل ہوئیں، اللہ نے سود کو حرام کر دیا،
کیا کر دیا ان آیتوں میں؟ سود کو. توجہ کرنا میرے بھائیو، اللہ نے سود کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے میدان میں خطبہ دیا ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد. آپ نے کہا لوگوں سنو، مسلم شریف کی حدیث کے لفظوں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. آپ نے کہا سنو، جاہلیت کا سارا سود محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن. سارا سود اللہ کے نبی کے قدموں کے نیچے دفن. اور سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں محمد اعلان کرتا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود سارے کا سارا ختم. اللہ کے نبی نے کہا سارے کا سارا ختم. نہ ایک ٹیڑی پیسہ آج کے بعد سود کا کسی سے لینا ہے، نہ ایک ٹیڑی پیسہ آج کے بعد سود کا کسی کو. اللہ نے حرام کر دیا، سب ختم. میرا سوال ہے آپ سے، ہم مومن ہیں، 2.25 ارب ہے مومن، 5 درجن کے لگ بھگ دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کی، مسلمان کہلانے والوں کی، عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ کے دعوے داروں کی 5 درجن کے لگ بھگ حکومتیں ہیں. ایک حکومت کا نام بتا دو، میں بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے، ایک حکومت کا نام بتاؤ جس نے اللہ کے نبی کی اتباع میں اپنے ملک میں کہا ہو کہ میرے ملک میں سود نہیں چلے گا، میں محمد کا امتی ہوں. ایک ملک کا نام بتا دو، صرف ایک کا بتاؤ گے؟ ہاں، 5 درجن مسلمان حکومتیں، کافر نہیں، مسلمان حکومتیں، ایک کا نام بتاؤ. ہے ہی نہیں کوئی، بتائیں کہاں سے؟ آپ کہیں گے یہ حکومتیں تو سیکولر ہوتی ہیں، وہ تو بے دین ہوتی ہیں، وہ تو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، ان کی مثالیں دے رہے ہیں آپ. میں مانتا ہوں کہ وہ سیکولر ہیں، بے دین ہیں، دنیا دار ہیں. میرے بھائیوں، 2.25 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، ناراض نہیں ہونا. کیا ہم مسلمانوں نے، حکومتیں کو چھوڑو، ہم مسلمانوں نے سود ختم کر دیا اپنے معاشروں سے؟ ہیں؟ میں آپ کو سینکڑوں لوگ اللہ کی قسم دکھا سکتا ہوں پاکستان میں، سینکڑوں لوگ جنہیں میں جانتا ہوں، اہل حدیث ہیں، نمازی ہیں. انہوں نے اپنی فیکٹریوں کو چلانے کے لیے، کارخانوں کو چلانے کے لیے، اپنی تجارتیں کرنے کے لیے بینکوں سے سود پر قرضے اٹھائے ہوئے. بینکوں سے سود پر کیا لیے ہوئے؟ قرضے لیے ہوئے. میں ہزاروں لوگ دکھا سکتا ہوں آپ کو جنہوں نے اپنی زائد دولت بینکوں میں رکھی ہوئی ہے اور وہ سود لے رہے ہیں اس پر. نمازی 5 وقت کے سود لے رہے. جتنے بینک ہیں ہمارے معاشرے میں، بڑے دکھ سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ہم مسلمان ہیں، جتنے بینک ہیں ہمارے معاشرے میں، کوئی ایک بینک بتاؤ گے جو سود کے بغیر کاروبار کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم کوئی بینک نہیں. یہ اسلامی بینک، یہ ربا فری بینک پیدا کرنے والے کی قسم ہے 100% جھوٹ ہے، دجل ہے، فراڈ ہے. کوئی اسلامی بینک نہیں، نہ کوئی ربا فری بینک ہے. بینک ہو اور اسلامی ہو جائے، ربا فری ہو جائے، کعبے کے رب کی قسم یہ ممکن ہی نہیں، محال ہے. بینک بھی ہو اور سود نہ ہو، اس میں ممکن نہیں ہے. سارے سودی کاروبار. اور ان بینکوں کو چلانے والے مینیجر سے لے کر نیچے تک طبقہ سارا یہ امریکہ کے عیسائیوں کا ہے، اسرائیل کے صہیونیوں یہودیوں کا ہے. املاکوں کن کا ہے؟ اسرائیل انڈیا کے ہندوؤں یا سکھوں کا ہوگا؟ کون ہے؟ ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے چاچے تائے، ہمارے خاندانوں کے افراد، کلمہ پڑھنے والے، اہل حدیث، مسلمان، ماشاءاللہ، الحاج، ٹھیکیدار اسلام کے، نبی کے عاشق، صدقے واری قربان، ہاں، سارے یہی لوگ ہیں. 24 گھنٹے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ. ہم نے اپنے بچوں کو محاذ جنگ پر رب اور اس کے رسول کے خلاف کھڑا کیا ہوا ہے. ہم نے کیا سود چھوڑا؟ کیا نبی کی اتباع کی؟ بڑی تکلیف ہے مجھے، اللہ کی قسم بڑی تکلیف ہے. 1999 میں یہ آپ کا ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے. 20 لاکھ لوگوں نے اپنے گلے کٹوائے ہیں، عصمتیں لٹوائی ہیں، گھر بار چھوڑا ہے، قربانیاں دے کر، خون کے دریا عبور کر کے اللہ کی قسم یہ ملک حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر. مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے. 1999 میں
پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں جھوٹی بات نہیں کر رہا. اس نے کہا سود کو اللہ نے حرام کیا ہے, اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے, ہم نے نہیں کیا. اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والا مسلمانوں کا ملک ہے. اس ملک میں سود, اللہ اور اللہ کے رسول اجازت نہیں دیتے کہ اس ملک میں سود چلے. لہٰذا ہم فیصلہ دیتے ہیں کہ 2 سال کے اندر اندر سارا سودی سسٹم ملک سے کیا کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. کس کا فیصلہ تھا؟ موڑ احمد آباد کے کسی محلے کی پرائیویٹ پنچایت کا فیصلہ نہیں تھا. یہ فیصلہ تھا پاکستان کی مسلمہ وفاقی شرعی عدالت کا, متفقہ فیصلہ سارے ججوں کا. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, اس وقت کا پاکستان کا وزیر اعظم جو نہ سکھ تھا, نہ ہندو تھا, نہ یہودی تھا, نہ عیسائی تھا, نہ کمیونسٹ تھا, نہ خبیث بدھ مت تھا, کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا, مرا نہیں ہے, زندہ ہے ابھی. وہ اٹھا اور اس نے ڈا کر سپریم کورٹ کے اندر ریٹ دائر کر دی کہ اس فیصلے کے خلاف ہمیں سٹے دیا جائے. اس کے الفاظ آن دی ریکارڈ ہیں, اللہ کی قسم آن دی ریکارڈ ہیں. اس نے کہا سود کے بغیر ہمارا ملک چل نہیں سکتا. یہ لفظ ہیں. ان کو وفاقی شرعی عدالت کے مولویوں کو کیا پتا, انہوں نے کہہ دیا 2 سال کے اندر اندر ختم کر دیا جائے, اس کے بغیر چل نہیں سکتا ملک, ہمیں اس کے خلاف سٹے دیا جائے. اور ہماری ماشاءاللہ پاکستان کی سب سے قابل احترام بڑی عدالت سپریم کورٹ کے محترم ججوں نے وزیر اعظم کے اس درخواست پر سٹے دے دیا, سٹے دے دیا. دیانتداری سے بتائیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, ایک ہے اطاعت نہ کرنا, ایک ہے رب کے مقابلے میں خود کھڑے ہو جانا. رب کے مقابلے میں خود کھڑے ہو جانا. تو فیصلہ رکھ اپنا عرشوں پر, تیری خدائی ہے عرشوں پر, ادھر خدائی ہے کس کی, ہماری. ادھر تیری نہیں چلے گی, ادھر وہ چلے گی جو ہم چاہیں گے. ایمان اسی کا نام ہے نا, یہ ایمان ہوتا ہے. اللہ اکبر. اچھا میرا چھوٹی چھوٹی 2 باتیں کرتا ہوں, چھوٹی چھوٹی. دیانتداری سے بتائیں, آپ سارے ہی سمجھدار ہیں. 20 سال تک فیصلے کو سٹے کے اندر دفن کر دیا, رکا رہا. پاکستان چل پڑا نا, چل پڑا. چلنا کیا تھا, جو تھوڑا بہت چل رہا تھا, کعبے کے رب کی قسم ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے, اس کا بھی ستیہ ناز مار دی ہے. کوئی ان عقل کے اندھے لعنتیوں سے پوچھنے والا ہی نہیں ہم میں سے. او لعنتیوں, تم بھونکتے تھے بلی کتے کی طرح کہ سود کو حرام کرنے سے ملک نہیں چل سکتا. تم نے سود کو جاری رکھ کے ملک کیا چلایا, دکھاؤ ہمیں کیا چلایا ملک تم نے. مہنگائی ختم ہو گئی, بے روزگاری ختم ہو گئی, لوڈ شیڈنگیں ختم ہو گئی, تنگ دستی ختم ہو گئی. پاکستان IMF, ورلڈ بینک, UNO کے مشتنڈوں کی غلامی سے آزادی پا گیا. کیا چلایا تم نے ملک کو. لیکن ہم ماشاءاللہ ہمیں محبت ہی بڑی ہے. ہم 35 سال ایسے لعنتیوں کو ووٹ دے دے کے وزارت عظمیٰ پر بٹھاتے ہیں. بیٹھو جا کر. آپ کہیں گے مسجد میں بیٹھ کے لانتی کر رہا ہے. اللہ کی قسم میں کوئی نہیں کر رہا, یہ تو میں اپنے نبی کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں, میرے لفظ نہیں ہے یہ. پیارے پیغمبر نے کہا, جابر کہتے ہیں لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وقاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا. سود لینے والا, سود دینے والا, سود لکھنے والا, سود کے اوپر گواہ بننے والے, سب پر لعنت, اور سب لعنت میں برابر. جتنا بڑا لعنتی سود لینے والا, اتنا بڑا دینے والا, اتنا بڑا لکھنے والا, اتنے بڑے اس پر گواہ بننے والے. میں نے کہا لعنتی, یہ تو محمد الرسول اللہ کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی سخت تھے, شدت پسند تھے. اللہ اکبر. اچھا دیکھیں, کہتا ہے ملک چل نہیں سکتا.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کر دیا آیتیں نازل ہونے کے بعد، مدینہ چلا کہ نہیں؟ ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، سود کا نام و نشان نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، مدینہ نہیں چلا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے جہاں تک فتوحات ہوئی ساری حکومت چلی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا چلا ایسا چلا ایسا چلا، ہر پیدا ہونے والے مسلمان بچے کا پہلے دن سے خزانے سے وظیفہ لگ جاتا تھا۔ مسلمانوں میں کوئی زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے سارے، ایسا چلا۔ اور یہ بھونکتے ہیں چل نہیں سکتا ملک، چلایا کیا لعنتی ہو تم نے، رب کے ساتھ دشمنی لے کر۔ اچھا ناراض نہیں ہونا، میں پوچھتا ہوں، قرآن میں اللہ نے کہا، انہی آیتوں میں ایک آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، جو سودی لین دین باقی ہے نا سارا کیا کر دو، چھوڑ دو، ختم کر دو، ان کنتم مومنین، اگر تم کون ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایمان اور سود دونوں کٹھی چل، ہم تو سارا کچھ چلا رہے ہیں، مومن بھی ہیں، گڑے بچھے سکے بند، اور سود بھی چلا رہے ہیں ماشاءاللہ دن رات 24 گھنٹے۔ اور سود کے کاروبار کرنے والے ان لعنتیوں کو اپنے سر پر بھی بٹھاتے ہیں ہر مرتبہ ووٹیں دے دے کر۔ جواب دے وہ اکیلے نہیں، میں اور آپ بھی جواب دیں جنہوں نے ووٹ دیے ان کو، کل رب کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا مجھے اور آپ کو۔ جو جھوٹے خدا بن کر بیٹھے تھے رب کے مقابلے میں، ان کو وزارت عظمیٰ کی بار بار سیٹیں دلواتے تھے، جواب کیا ہوگا میرا اور آپ کا؟ اللہ اکبر۔ آخری مثال سناتا ہوں، میری بات زیادہ لمبی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، پروردگار نے قرآن مجید میں کہا، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیا مثال کس لیے دی میں نے؟ یہ جتنا سودی کاروبار ہو رہا ہے اور کر رہے ہیں، اگر ان کو ایمان کا پتہ ہوتا کہ ایمان کیا ہے تو کرتے یہ؟ ان بیچاروں کو ایمان کا ہی نہیں پتہ۔ اللہ کی قسم آج تک سمجھ ہی نہیں آئی، ایمان کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہی رونا میں رو رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو، یار یہ کتنی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں آپ کے روڈ پر، کتنی بڑی بڑی فیکٹریاں، جتنی بڑی بڑی فیکٹریاں، کتنی بڑی بڑی مشینری ہیں ان میں، مشینری کی وہ سوئی سے بھی ہلکی باریک چیز کے ماہر موجود ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ایک ایک شے کے ماہر، اللہ کی قسم بڑے تجربہ کار، بڑے ماہر، باریکی جو بالکل باریک شے ہے اس کو بھی جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن نہیں جانتے تو کس کو نہیں جانتے؟ ایمان کو نہیں جانتے۔ یہ ان چیزوں کو اس لیے جانتے ہیں کہ ان سے دنیا کیا ہوتی ہے؟ بہتر ہوتی ہے، اور ایمان سے آخرت بہتر ہوتی ہے۔ آخرت جائے پہاڑ میں، ہمارا آخرت سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہمارا کیا تعلق آخرت سے؟ ہم دنیا کے لیے پیدا ہوئے، آخرت کے لیے تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ آخرت کے لیے پیدا ہوئے تھے محمد اور آپ کے صحابہ۔ ہم تو آخرت، ہم کیوں آخرت کی فکر کریں؟ ہمیں دنیا کی فکر ہے۔ دنیا کی ہر چیز آتی ہے، نہیں آتی تو اللہ کی قسم ایمان ہی نہیں آتا جس سے آخرت بڑھنی ہے۔ کتنی چیزیں ہیں ایمان؟ ایک شے، اس ایک شے کا نہیں پتا۔ ہر للی لنگڑی ہر شے کا پتا ہے، ایمان کا نہیں پتا۔ میں کیسے مان جاؤں ان کو آخرت کی فکر ہے اور یہ آخرت کے لیے تیری پیسے کا کام کر رہے ہیں؟ مان جاؤں؟ کیسے مانوں میں؟ مجھے بتاؤ، سمجھاؤ۔ آخری مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا، 84 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی، توجہ کرنا میرے بھائیوں، اللہ کی قسم بڑے دکھ سے یہ بھی مثال دے رہا ہوں میں، بڑے دکھ سے، میرا دل چھلنی ہے ورنہ میں کبھی نہ مثال دیتا۔ یہ اللہ نے کہا، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، اے میرے محمد خاتم النبیین، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے کیا کرو؟ لڑو۔ ایمان والوں کو ترغیب دو۔ اگر کوئی ترغیب دینے کے ساتھ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے فبہا، نہیں تیار ہوتا اکیلے جا کے لڑو۔ کس کا حکم ہے؟ کس کو حکم ہے؟ ایمان والوں کو اللہ نے کہا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ، لڑائی کرو ان سے، کافروں سے،
خاکے بنانے والوں سے، قرآن جلانے والوں سے، اسلام مسخ کرنے والوں سے، مسلمانوں کی عصمتیں تار تار کرنے والوں سے، اسلام کو انتہا پسندی دہشت گردی کا دین کہنے والوں سے، ان سے لڑو، قتال کرو ان سے۔ جب تک اللہ کی زمین پر فتنہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک کیا کرو؟ لڑتے رہو۔ دو آیتیں نہیں ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، 480 سے زیادہ جہادی آیتیں قرآن کے الفاظ پر، قرآن کے صفحات پر انگلی رکھ کے گنوا سکتا ہوں آپ کو، 480 سے زیادہ آیتیں۔ کتنی؟ اللہ کی قسم 480 سے ابھی میں آپ کو گنوا سکتا ہوں قرآن سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری، مدینے میں اتری، آپ نے پوری مدنی زندگی 10 سالوں کے 10 سال جہاد و قتال کے میدانوں کے اندر ہی کپا دیے۔ سارے 10 سالہ مدنی زندگی کہاں لگا دی؟ جہاد و قتال میں۔ 80 جنگیں لڑی، 80 سے زیادہ۔ کتنی؟ 80 سے زیادہ۔ 27 میں بے نفس نفیس امام الانبیاء خود شریک ہوئے، آپ کے سر پہ خود ٹوٹا، خود کی کڑیاں آپ کے رخساروں پر چبھی، لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو کر احد کے دامن میں گر پڑے، 70 صحابہ آپ کے سامنے شہید ہو گئے۔ ساری زندگی کعبے کے رب کی قسم ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرات انگیج کرتے ہوئے مدینے میں آ کر گزار دی، خطرات انگیج کرتے ہوئے، ساری دنیا کے ساتھ دشمنی منہ لے کر۔ میری طرح اور آپ کی طرح مسجد میں بیٹھ کے تہجد پڑھتے، اشراق پڑھتے، 5 نمازیں پڑھتے، حق حقوق کی تسبیحاں کرتے تو جنت لے لیتے۔ کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی خطرات انگیج کرنے کی، ساری دنیا کے ساتھ ٹکر لینے کی؟ حکم تھا رب کا، اللہ کے نبی نے اطاعت کی۔ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ایمان سمجھا رہا ہوں آپ کو، ایمان کیا ہے اور میں اور آپ کھڑے کہاں ہیں؟ ہمیں ایمان کا کتنا کو پتہ ہے، کتنا کو سمجھ ہے مسلمان امت کو ایمان کی؟ میرا سوال ہے میرے بھائیوں، 5 درجن 60 کے لگ بھگ مسلمان حکومتوں میں سے ایک حکومت کا نام بتا دو جو محمد الرسول اللہ کی اس مدنی زندگی کی اتباع میں اعلاء کلمات اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں کے سامنے میدان میں کھڑی ہے۔ ہاں، 2.25 ارب مسلمانوں میں، ناراض نہیں ہونا، کتنے مسلمان ہیں جو محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کو اپنا کر کھڑے ہیں میدان میں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ چند لوگ ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے پوری دنیا میں۔ باقی جہاد کے خلاف پراپیگنڈا، جہاد کو انتہا پسندی، جہاد کو دہشت گردی، مجاہدین کو دہشت گرد، ہاں، یہ پراپیگنڈا کرنے والے ماشاءاللہ مسلمان حکومتیں بھی، مسلمان ادارے بھی، مسلمان عوام بھی، بے شمار پراپیگنڈا کرنے والے، یہ جتنے جہاد سے جان چھڑانے والے پراپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں، میں حسن ظن رکھتا ہوں سب کے بارے میں، ان کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، اور ماشاءاللہ سارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن سوال ہے میرا، محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کرتے ہیں؟ ہاں، یہودی یقین تھا کہ نہیں؟ کلمہ ان کے لوگوں نے پڑھا کہ نہیں؟ اتباع نہیں کی۔ وہ اتباع نہ کریں، یقین اور کلمے کے پڑھنے کے باوجود وہ یہودی کے یہودی، کافر کے کافر رہیں اور میں مومن ہو جاؤں، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ میں کیا شے ہوں؟ وہ کیوں کافر، میں کیوں مومن؟ پوچھو قرآن سے۔ 15 نمبر آیت ہے سورہ حجرات کی، 15 نمبر آیت ہے سورہ حجرات کی، گھر میں جا کے پڑھ لینا تفسیر سے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، انما کلمہ حصر ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ انما المؤمنون، صرف اور صرف ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک شبے کا شکار نہیں ہوئے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک ھم الصادقون، اللہ کہتے ہیں سچے صرف یہ ہیں جو مال اور جان اعلاء کلمات اللہ کے لیے لٹانے کے لیے جہاد میں کے میدانوں میں کھڑے، سچے یہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو جہاد مال اور جان سے نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ میرا خیال قرآن غلط ہے۔ ہم سچے مومن ہیں، قرآن جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے سچے مومن یہ ہیں جو مال جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ ہم تو سچے مومن ہیں ہی نہیں، ہم نے تو نام کا استعمال، اسلام کا نام، ایمان کا نام استعمال کر رہے ہیں، ایمان کا پتہ ہی نہیں، ایمان ہوتا کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا، ماشاءاللہ ہمیں زندگی ہو گئی قرآن پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سناتے ہوئے،
ایک آیت سمجھاتا ہوں تھوڑی سی، 32 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا میرے بھائیوں، ختم ہونے لگی میری بات، اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، ان کو بتا دو اے محمد اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، لفظ کیا استعمال کیا رب نے؟ ان اللہ لا يحب اللہ کافروں سے محبت، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر یہ آیت اس طرح نازل کر دیتا رب، توجہ کرنا ذرا، اگر آیت اس طرح نازل ہو جاتی، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحبكم، سیاق و سباق کا تقاضا یہ تھا اسی طرح نازل ہو، کہہ دیجیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تم سے محبت، مانا ٹھیک ہونا تھا کہ غلط؟ ٹھیک بنتا تھا، مانا غلط نہیں بن رہا تھا۔ اگر اس طرح آیت نازل ہو جاتی، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فإن تولوا، اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا، فإن اللہ لا يحب المتولین، اللہ منہ موڑنے والوں سے محبت نہیں کرتا، مانا ٹھیک بننا تھا کہ غلط؟ ٹھیک بن رہا تھا، غلط نہیں بن۔ اللہ نے نہ متولین کا لفظ اتارا نہ قوم کا لفظ اتارا، لفظ کیا اتارا؟ کیا پروردگار میری طرح اور آپ کی طرح بغیر سوچے سمجھے اندھا دھند قرآن میں لفظ اتاری جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے؟ ہاں، یہ اندھا دھند کافرین کا لفظ بغیر سوچے سمجھے رب نے اتار دیا سائد میں، کیا خیال ہے؟ یا نعوذ باللہ رب العالمین کو باقی لفظ بھول گئے تھے، مجبوراً کافرین کا لفظ اتارنا پڑا یہاں، کوئی ایسی بات ہے؟ تو کیوں اتارا یہاں کافرین کا لفظ؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ اور لفظ کیوں نہیں اتارا رب نے؟ اس لیے میرے بھائیوں، رب مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا یہ کافروں کا کام ہے، تمہیں زیب یہ تمہاری شان کے لائق ہے۔ تم کلمہ پڑھتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کو رب مانتے ہو، تمہاری شان نہیں ہے کہ تم نافرمانی اعراض کرو اطاعت سے، یہ کام کافروں کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تو آج مسلمان کافروں کا کام کر رہے ہیں یا اپنا کام کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، مومنوں کی بات ہوتی ہے، جب سن لی بات انہوں نے کہا سن بھی لی اور مان بھی لی، ختم۔ پھر وہ یہ نہیں کہتے 2 سال کے اندر اندر ختم کر دو، پھر کہتے ختم، آج کے بعد ختم۔ ایمان والے یہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے تھوڑا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، دیانتداری سے بتائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نماز با جماعت کے حوالے سے ہم سے کوئی کوتاہی آج تک ہوئی کہ کوئی نہیں ہوئی؟ صحیح صحیح بتانا ہے، تھوڑی سی، بہت زیادہ ہوئی ہے، مان لینے میں خیر ہے انشاءاللہ۔ سودی لین دین کے حوالے سے کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ تھوڑی سی، بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے حوالے سے کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ تھوڑی سی، بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اور یہ کوتاہیاں مرتے دم تک ایسے ہی چلتی رہنی چاہیے نا، چلا لیں یار، کوئی نہیں، ہاں، مرتے دم تک ایسے ہی چلنے دیں۔ میرا نا یہ بدگمانی سمجھ لیں، اللہ کرے میری یہ بدگمانی غلط ہو جائے، اللہ کی قسم میں یہ سوچتا رہتا ہوں ہر وقت، میرے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے یہ 480 سے جو زیادہ آیتیں جہاد کی رب نے اتاری ہیں نا قرآن میں، یہ نبی کے لیے اور صحابہ کے لیے تھی، یہ ہمارے لیے، نہ حکمرانوں کے لیے، نہ فوجوں کے لیے، نہ سیاست دانوں کے لیے، نہ کسی اور کے لیے، یہ صرف کس کے لیے آیتیں آئی تھیں؟ نبی کے لیے اور صحابہ کے لیے، انہوں نے عمل کر دیا، ہمارے لیے آتے تو ہم بھی عمل کر لیتے۔ ہاں، مسلمانوں نے یہ ذہن بنا لیا اپنا، ہمارے لیے آئی نہیں آئے تھے، ہم کیوں عمل کریں اس پر؟ تو میرے بھائیوں، اگر آپ مانتے ہیں کوتاہی ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ سے عہد کرے، یا اللہ جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر نادم ہے، آئندہ انشاءاللہ تیرے نبی کی اطاعت میں کوئی کسر تیرے نبی کی اتباع میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، وعدہ کرتے ہیں؟ ہاں،
اگر اللہ سے وعدہ کر لو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، شیطان ذلیل ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑنا دنیا کا، برکتیں ہی برکتیں آنی ہیں، خیرات ہی آنی ہیں۔ خیر الہدی ہدی محمد الرسول اللہ کے طریقے سے بہتر طریقہ کعبے کے رب کی قسم ہے، نہ کوئی بنا سکا ہے، نہ قیامت تک بنا سکتا ہے، نہ کوئی ہوا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے۔ تو بس میری یہ گزارش ہے کہ آئیے ہم سب اپنے ایمان کو زندہ کر لیں، اپنے ایمان کی فکر کر لیں، اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر کر لیں۔ یہ جو میں نے آپ کو ایمان سمجھایا ہے، کہاں سے سمجھا میں نے؟ قرآن سے سمجھا ہے یار، حدیث سے سمجھا ہے؟ ہمارے پاس قرآن و حدیث پڑھنے کا ٹائم، ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں؟ پڑھاتے نہیں۔ ہم جو بچہ پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو کالج بھیج دیتے ہیں، یونیورسٹی بھیج دیتے ہیں، جو ڈل ہوتا ہے اس کو کہاں بھیج دیتے ہیں؟ مدرسے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارا ماشاءاللہ رویہ، دین کے ساتھ یہ تعلق ہے، ہیں ہم مومن؟ صحیح کہہ رہا ہوں یا بہتان باندھ رہا ہوں لوگوں پر؟ ہاں اس کو بدلنا ہے انشاءاللہ ہم نے۔ میرے بھائیو، اس سے انشاءاللہ ہمارے ملک نے ریاست مدینہ بڑھنا ہے۔ یہ ہے راستہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ راستہ ہے اس کو ریاست مدینہ بنانے کا، یہ راستہ ہے۔ تربیت کریں عوام کی، دین سکھائیں ان کو، دین پر کھڑا کریں، ایمان پر کھڑا کریں، انشاءاللہ آسمانوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، عزتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے۔ 75 سال سے ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے کرتا دھرتا لوگوں نے اللہ کی قسم اس ملک کو آگے بڑھنے نہیں، ساری دنیا بھی اس ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہتی ہے۔ کسی یہودی کو، کسی ہندو کو، کسی عیسائی کو پیدا کرنے والے کی قسم یہ ملک دنیا میں ایک لمحے کے لیے برداشت۔ ساری دنیا کے کافروں نے، آئی ایم ایف نے، ورلڈ بینک نے، یو این او نے، امریکہ نے، اسرائیل نے، ہندوستان نے، پورے یورپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ اس ملک کا ہم ستیہ ناش کر دیں۔ لیکن میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہتا ہوں، وہ 75 سالوں کا ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود بہت بڑا نقصان اس ملک کا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، بہت بڑا نقصان کرنے میں کامیاب، اور انشاءاللہ ہوں گے بھی، انشاءاللہ نہیں ہوں گے، انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کھڑا ہے، یہ شہیدوں کے لہو پر کھڑا ہے، نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جتنا بڑا نقصان ہم خود پاکستانیوں نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کا کر دیا، قسم ہے اللہ کی آج تک کوئی نہیں کر سکا، کوئی نہیں کر سکا۔ میں یہ صاف صاف کہتا ہوں کہ پاکستان کے دنیا میں سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑا نقصان پہنچانے والے کعبے کے رب کی قسم وہ خود پاکستانی ہیں، جنہوں نے اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے جلانے کا عزم کیا ہوا ہے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں یہ ملک دنیا کے نقشے پر باقی نہ رہے۔ سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں، ہماری اپنی قوم ہے۔ بہر والا اتنا بڑا نقصان کوئی نہیں کر سکا جتنا بڑا آج تک ہم نے خود کیا اس ملک کا۔ تو ہم نے تماشائی بن کے انشاءاللہ اب تماشا نہیں دیکھنا، انشاءاللہ اس ملک کو انشاءاللہ ریاست مدینہ بنانا ہے، اسلام کی نشت ثانیہ کا بیس کیمپ بنانا ہے، اور انشاءاللہ بنے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں کسی نہ
جزاک اللہ. نمبر دو یہ ہے کہ جہاد ان کے خلاف لڑا جاتا ہے میری علم کے مطابق جو اللہ اور رسول کے دشمن، جو اللہ اور رسول سے جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہماری حکومت اللہ کے خلاف برسر پیکار ہیں، سود لے رہے ہیں، تو ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کر رہے؟ جزاک اللہ. نمبر تین، تیسرا سوال یہ ہے کہ مجھے بھول جائیں گے، دو کا جواب لے لیں پہلے. آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ سود کو ختم کیا جائے ملک سے؟ جزاک اللہ. یہ تین سوال. عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہا فاتقوا اللہ مستطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق تم اللہ سے ڈرو. ہر حرام سے اپنی استطاعت کے مطابق کیا کرو، اور جہاں تمہاری استطاعت ختم ہو جائے پھر اللہ نے تم سے پوچھنا نہیں ہے. ہم نے جہاں تک میرا اور آپ کا بس چلتا ہے اس لعنت سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ، اور جہاں ہمارا بس نہیں چلے گا اللہ ہمیں پوچھے گا نہیں. وہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے بڑھ کر مکلف بناتا ہی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے کہ اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، جب میں تمہیں حکم دوں تو اپنی استطاعت جتنا تمہارے بس میں ہے اس کے مطابق تم نے اس پر عمل کرنا ہے. جو بس میں نہیں ہے وہ انسان مکلف ہی نہیں اس کا اسلام میں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مجبوری کو بنیاد بنا کر غیر مجبوری میں بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. ہم نے بہت سارے کام یہ اس رستے سے اختیار کیے ہوئے ہیں. ایک کام مجبوری کی وجہ سے وہ مباح ہوتا ہے، ہم نے اس کو بغیر مجبوری کے اپنے لیے کیا کر لیا ہوا ہے، مباح کر لیا ہوا ہے. یہ حد سے تجاوز ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. دوسرا، یہ سود ہمارے ملک سے، دوسرا کیا سوال تھا؟ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے جہاد. میرے بھائیو، جہاد صرف اس کافر کے خلاف ہوتا ہے، ہر کافر کے خلاف نہیں ہوتا. ہر کافر کے خلاف جہاد اس کافر کے خلاف ہوتا ہے جہاد جو کافر اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو، جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہو. ہر عیسائی، ہندو، یہودی، کمیونسٹ، بدھ مت، مجوسی، اس کو مارنے کا نام جہاد نہیں ہے. ہر کافر کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے لڑنے کا نام بھی جہاد نہیں ہے. کافروں کی حکومتیں چھیننے، مال لوٹنے کے لیے لڑنے کا نام بھی جہاد نہیں ہے. کافروں کا ستیہ ناش کرنے کے لیے، ان کی نسل مٹانے کے لیے لڑنے کا نام بھی جہاد. کس کا نام ہے جہاد؟ ایسا کافر جو اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہے، شرافت سے وہ باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو بدماشی سے روکنے کے لیے لڑنے کا نام ہے کیا؟ جہاد. کافر سے لڑنا ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے نا، اس سے لڑنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اس کو ہم نے دعوت دے کر، نصیحت کر کے، سمجھا کے اس کی اصلاح کرنی ہے. اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں. ناطق وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ. مجھے محمد الرسول اللہ کو میرے رب نے حکم دے کر بھیجا لوگوں سے لڑوں. جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں تو پھر ان کا مال بھی محفوظ، ان کی جانیں بھی محفوظ. پھر نہ ان کی جان لینا حلال ہے، نہ ان کے خلاف تلوار اٹھانا، نہ ان کا مال لوٹنا حلال ہے. حرام ہو گئی وہ. کلمہ پڑھنے والے بے دین، کلمہ پڑھنے والے اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان کے خلاف جہاد نہیں ہوتا. اس کو نصیحت ہوتی ہے، اس کو دعوت ہوتی ہے، اس کو سمجھانا ہوتا ہے. جہاد صرف اس کافر کے خلاف ہوتا ہے جو اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہے اور بدماشی سے رکنے کے لیے شرافت کے ساتھ تیار نہیں ہے. تو جہاد اس کو روکنے کے لیے ہے، بس یہ جہاد ہے. ہر کافر کو یا ہر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑے بندے کے خلاف لڑنا جہاد نہیں ہوتا. تیسرا کیا تھا؟ پلان کیا ہے؟ یہ سود ہوگا کیسے ختم؟ میرے بھائیوں، دیانتداری سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میں، اللہ کی قسم اس کو میں حق سمجھتا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، جو اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر یہ سود ختم نہیں ہو سکتا دنیا میں. اس کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں.
جہاد کے ساتھ کافروں کا، یہ کافروں کا مشن ہے، اللہ کے دشمنوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے سود، مسلمانوں کو رب کی رحمتوں سے، برکتوں سے، اللہ کی مدد سے کیا کرنے کا، محروم کرنے کا، بہت بڑا ہتھیار ہے کافروں کا۔ ان کے پاس قوت ہے، ہاں ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہم ہتھیار چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم قوت اپنے ہاتھ میں لیں گے انشاءاللہ ان کا کلچ بھی ٹوٹے گا اور ان کے نظام بھی دنیا میں کیا ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے۔ طریقہ جہاد ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے، مکے میں نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، مسجد چلاتے تھے، مدرسہ محمدی مدرسہ مسجد حرام میں چلتا تھا، بلال صہیب اسی مدرسے کے طالب علم تھے نا، مدرسہ بھی چلتا تھا، کلمہ بھی پڑھتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن کافروں کا کلچ بڑا مضبوط تھا۔ ٹوٹا کیسے؟ مدینے میں آ کر جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا، جہاد ہوا تو کلچ ٹوٹا اور اسلام کیا ہو گیا، سود بھی ختم ہو گیا، ہر شے، ہر ظلم و ستم، ہر راستہ ختم ہو گیا۔ جو راستہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا آج بھی وہ راستہ اور قیامت تک بھی وہی راستہ رہنا ہے، اسی سے اسلام غالب آنا ہے، اسی سے کافروں کے نظام ٹوٹنے ہیں، اسی سے یہ ان کے گندے کلچر یہ فنا ہونے ہیں دنیا میں۔ ورنہ میری دعوت سے کروڑ گنا مؤثر تھی محمد الرسول اللہ کی دعوت، ابو بکر و عمر کی دعوت کھرب گنا مؤثر تھی میری دعوت سے، ان کی دعوت سے مکے میں اسلام غالب، سود ختم، ظلم ختم، بدماشی ختم، ان کی دعوت سے نہیں ہوئی جو ہم سے کروڑ گنا اچھے تھے، مخلص تھے اور مؤثر تھی دعوت، تو میری سے کیسے ختم ہو جائے گا اکیلی دعوت سے؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جہاد۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے لیے اللہ نے کیلا پیدا کیا، کیا یہ واقعہ صحیح ہے جھوٹ ہے؟ بھائی گپ ہے، یہ واقعہ کیا ہے؟ گپ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اویس کرنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، مسلمان تھے، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہو سکی، اپنی والدہ کی خدمت میں تھے، والدہ بیمار تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا موقع نہیں ملا، جب والدہ فوت ہو گئی پھر آ گئے، لیکن ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی اپنے رب کے پاس جا چکے تھے، پیارے پیغمبر کو ان کا علم تھا، اللہ کے نبی نے ان کو کہا نعم العبد اویس، اویس بہت اچھا بندہ ہے، تابعین میں سے سب سے افضل ہیں، افضل تابعین میں سے افضل تابعی ہیں۔ بس یہ جو کہا ہے نا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک دانت توڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ گیا تھا احد میں، انہوں نے ایک توڑا، پھر سمجھا ہوگا کہ یہ ٹوٹا، پھر دوسرا توڑ دیا، 32 کے 32 دانت توڑ دیے، یہ بکواس ہے، یہ بہتان ہے، یہ توہین ہے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی، اللہ کی قسم توہین ہے، کیونکہ حدیث کے اندر لفظ آیا کہ سنایا ٹوٹا تھا، تو ان کو سنایا کا نہیں پتا تھا، انہوں نے سارے توڑ دیے۔ ہم کیا یہ ان کے ذمہ لگا کر کیا توہین کر رہے ہیں، ان کی کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔